السلام علیکم، میرا نام کلیم اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم اللہ آفیشیل۔ ناظرین، طریق لبیک کے حوالے سے پچھلے 7 روز میں جو کچھ طریق لبیک کے ساتھ ہوا، جو کچھ عدالتی کارروائیوں میں ہوا اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کے اندر جو کچھ معاملات طے ہو چکے ہیں، وہ تمام تر تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ طریق لبیک پاکستان کے رہنما علامہ فاروق الحسن کو 10 روز کے لیے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ایک غیر عدالتی فیصلہ اس کو جو ہے وہ طریق لبیک کی جانب سے ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ ایک غلط جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے کہ جب ابھی تک کسی قسم کا کوئی ایویڈنس موجود نہیں، ابھی تک کسی قسم کے کوئی ٹھوس ثبوت ان کے خلاف موجود نہیں، تو اتنا لمبا جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ عدالت نے کیوں دیا۔ اس کے علاوہ جو ہے علامہ فاروق الحسن کے سمیت 2 دیگر افراد تھے، جن میں سے ایک کو 10 روز کے لیے جسمانی ریمانڈ پر، ایک کو 14 روز کے لیے جوڈیشل کر دیا گیا ہے، یعنی ان کو جو ہے وہ جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اور 2 رہنماؤں کو یعنی علامہ فاروق الحسن اور ان کے ساتھ ایک اور شخصیت ہیں جن کو 10 روز کے لیے دوبارہ پولیس کے حوالے کیا گیا ہے، یعنی دوبارہ سے ان سے کوئی ایسے بیانات نکلوائے جائیں گے، ایسے جو ہے وہ ثبوت اکٹھے کیے جائیں گے جو ان کے خلاف، اور عدالت میں جو ہے ان کو سخت سے سخت جو ہے وہ سزائیں مل سکیں۔ تو علامہ فاروق الحسن صاحب کے حوالے سے یہ لیٹسٹ خبر تھی۔ یاد رکھیے گا، علامہ فاروق الحسن صاحب طریق لبیک پاکستان کے وہ رہنما تھے جو 13 اکتوبر کی رات جو ہے جبری گمشدگی میں تھے اور ان کو لاپتہ کر دیا گیا تھا۔ پھر اس کو بعد ان کو انسدادی دہشت گردی کی عدالتوں میں پیش کیا گیا اور ان کے خلاف کئی دفعات ان کے اوپر لگائی گئی اور یہ مقدمات جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں، اور اب ان کو جو ہے 10 روز کے لیے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پہلے بھی ان کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا تھا، اب ایک مرتبہ پھر جو ہے ان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر طریق لبیک کے حوالے سے ہے۔ علامہ فاروق الحسن صاحب، یاد رکھیے گا، یہ وہ شخصیت ہے جن کی ڈائریکٹ کڑی جو ہے وہ علامہ سعد رضوی اور انس حسین رضوی کے ساتھ جڑتی ہے۔ اگر ان کے ساتھ جو ہے وہ ریلیف ان کو دیا گیا تو سمجھ لیجئے گا کہ علامہ سعد رضوی کو بھی ریلیف دیا جائے گا۔ اگر ان کے اوپر مزید سختیاں کی گئیں تو مطلب کہ علامہ سعد رضوی پر مزید سختیاں کی جا رہی ہیں۔ اس بات کی جو ہے یہ ڈائریکٹ کڑی جڑتی ہے علامہ فاروق الحسن صاحب کی علامہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جو بڑی خبر ہے بین الاقوامی سطح پر طریق لبیک کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ایک جو ہے فن رائٹ نام کی ایک آرگنائزیشن ہے جو بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، اور انسانی حقوق کے حوالے سے ان کے بے حد جو ہے وہ ان کے کام ہیں۔ انہوں نے صدام حسین جب پوری دنیا جو ہے ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کری تھی، تب ان کے حق میں جو ان کو پابند سلاسل کیا گیا تھا اور ان کو جو جیل میں رکھا گیا تھا، اس کے خلاف جو انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں کی گئی تھی، اس پر انہوں نے جو ہے آواز بلند کی تھی۔ اس کے علاوہ دیگر کئی مراحل پر یہ جو ہے تنظیم انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، فن رائٹ، یہ جو ہے اپنے بیان جو ہے اپنی قلم کے ذریعے آواز بلند کرتی رہی ہے، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے ہفتے میں ایک مکمل آرٹیکل علامہ سعد رضوی کی گرفتاری کے حوالے سے، ان کی لاپتہ کے حوالے سے، ان کی جبری گمشدگی کے حوالے سے ایک مکمل آرٹیکل جو ہے وہ چھپ گیا ہے۔ اب اس کو جو ہے صرف ریلیز کیا جائے گا اور وہ آئندہ آنے والے ہفتے میں ریلیز کر دیا جائے گا، یعنی علامہ سعد حسین رضوی کی آواز جو ہے وہ بین الاقوامی سطح تک پہنچ چکی ہے۔ یہ آرگنائزیشن کوئی چھوٹی آرگنائزیشن نہیں، جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ صدام حسین صاحب کی آواز بنے تھے یہ آرگنائزیشن، اسی طرح اب علامہ سعد حسین رضوی کے حق میں بھی جو ہے وہ آرٹیکل چھپنے جا رہا ہے۔ ابھی یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ علامہ سعد رضوی کی حمایت میں آرٹیکل چھپے گا، ان کے حق میں چھپے گا۔ یہ تنظیم انسانی حقوق کی ہے، صدام حسین کے لیے انہوں نے اچھی آرٹیکل لکھے تھے، اچھی آواز بلند کی تھی، ایک مضبوط آواز بلند کی تھی۔ اب علامہ سعد رضوی کے متعلق جو ہے وہ آرٹیکل میں کیا چھپتا ہے یہ واضح نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ ان کے خلاف بھی لکھ دیں کہ یہ جو انسانی حقوق کے خلاف کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے، شدت پسند ہے، اس طرح کی چیزیں بھی لکھی جا سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے حق میں ہے پرزور آواز بن کر سامنے آئے اور پوری دنیا میں جو ہے وہ علامہ سعد حسین رضوی کی جبری گمشدگی کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے اب وائرل ہونا شروع ہوں گی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر موجود جو بڑے بڑے صحافی ہیں وہ بھی اس چیز کو جو ہے وہ آن ریکارڈ لے کر آئیں گے، وہ بھی اپنے ولاگز کے اندر اب علامہ سعد رضوی کا ذکر کریں گے۔ جب اتنے بڑے آرگنائزیشن تک بات چلی جائے گی، پوری دنیا تک بات جائے گی، تو یہ ظاہر ہے جتنے بھی بڑے یوٹیوبرز ہیں یہ بھی علامہ سعد رضوی کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر آواز بلند کرنے کی کوشش کریں گے۔ تیسرا یہ کہ علامہ سعد رضوی طریق لبیک پاکستان کے جو مذاکرات تھے وہ کہاں تک پہنچے۔ خبریں تھیں کہ ان کو عید سے پہلے رہا کر دیا جائے گا، لیکن عید گزر گئی، ان کو رہا نہیں کیا گیا۔ تو میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ بیک ڈور مذاکرات ہمیشہ چلتی ہے اور ہمیشہ چلتے رہیں گے۔ مذاکرات اب بھی چلتے ہیں، لیکن یہ سست روی کا شکار ہو چکے ہیں۔
وہ کئی مسائل ہیں، جیسے کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے، پاکستان کی افغانستان کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، اور پاکستان کا ایران اور اسرائیل کی اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ جو جنگ چل رہی ہے ایران کی، اس میں ایک بڑا اہم کردار ہے اور وہ اپنا کردار نبھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے سست روی کے شکار ہو سکتی ہے، یا جو ہے وہ مزید جو ہے وہ کارکنان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ان کے جذبوں کو مزید پست کرنے کے لیے کام کو لمبا کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے سست روی کا شکار ہو سکتی ہے، یا جو ڈیڈ لوک برقرار ہے، علامہ سعد رضوی جو شرائط نہیں مان رہے یا ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اس پر وجہ سے بھی یہ مذاکرات جو ہیں یہ سست روی کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن آخر کامیاب ہوں گے۔ 15 دن نہیں، 20 دن نہیں، مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، آخر کب تک یہ سسٹم چلتا رہے گا؟ تو یہ مذاکرات تو ہیں، طے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے۔ حکومت کو جو ہے وہ ان کی شرائط ماننی پڑے گی، طریق لبیک کو ان کی شرائط ماننی پڑے گی، بالآخر جو ہے وہ مذاکرات سے ہی معاملات کو حل ہوگا۔ اب ہم نے دیکھا کہ مسلسل 1 مہینے سے ایران اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے، بے تحاشا نقصانات ہوئے، لیکن اس کے باوجود جو اب بات جو ہے ٹیبل ٹاک پر آ کر ختم ہوگی۔ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اسی طرح جو کوئی بھی معاملہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے آخر کار جو حل ہوتا ہے وہ مذاکرات ہی ہے۔ تو آئندہ دیکھنا یہ ہوگا کہ ان مذاکرات میں کس طرح سے پیش رفت